الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وأهله وصحبه أجمعين۔ سورہ معاہدہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، وہ سوال کرتے ہیں پیارے حبیب آپ سے کیا حلال کیا ہے ہمارے لیے اللہ نے۔ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ، قل کہہ دیجئے أُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دیا تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ، وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا زخم لگانا، مکلبین، وہ سکھائے ہوئے سدائے ہوئے کتوں کو، تعلمونہن، جو تمہیں سکھایا گیا، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، فکلوا، بس مما، اس میں سے امسکنا، جو روک کے رکھیں، علیکم، تمہارے اوپر، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور تم نے اللہ کا نام لیا ہو اس کے اوپر، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں چوپاؤں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں تفصیل گزری ہے، اور یہاں جو چیز بیان کی جا رہی ہے، دو چیزیں اس آیت سے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے واضح کی ہیں۔ پہلی چیز یہ واضح کی ہے، جو فقہاء نے بھی ایک اپنا اصول بنایا ہے، ائمہ نے، اصل میں ہر چیز کھانے کی حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، ہر چیز اصولاً اس میں اباحت ہے، اباحت کا معنی جواز ہے، کھانا جائز ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے۔ حلال و حرام میں ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل آ جائے۔ جیسے کچلی والے، شکار کرنے والے پرندے سے کھانے سے منع کیا، ایسے درندوں سے منع کیا جو اپنے دانتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، اور ایسے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار اٹھانے والوں کے لیے بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، قانون اور رسول بتا دیا۔ اسی طرح چوپاؤں میں کون سے جانور حلال ہیں وہ بھی بتا دیے، اور اسی طرح شکار میں کیا حلال ہے وہ رب تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے کی ہر چیز جو طیب تھی، صاف ستھری تھی، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ حلال کر دی۔ جو چیز رب کے ہاں ناپسندیدہ تھی، طیب نہیں تھی، صاف ستھری نہیں تھی، رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہ حرام کر دی۔ دوسری جو چیز سدایا ہوا کتا ہو جو شکار کے لیے چھوڑا جائے، اب جب چھوڑا جائے تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام لے کے اسے چھوڑ دیا، پھر بھی وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے مما امسکنا علیہ، اس نے شکار کیا، اس شکار میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، صرف پکڑ کے اپنے دانتوں میں لے آیا، جیسے تم نے اسے سکھایا ویسے ہی وہ گیا، اس نے شکار پکڑا، لے آیا۔ اب تم واذکروا اسم اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا نام لو، ذبح کرو، کھا لو۔ تو یہاں شکار کے بارے میں، یعنی کچھ کتے ایسے جو شکاری ہوتے ہیں جنہیں سکھایا جاتا ہے، سدایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، شکار سکھایا جاتا ہے، تو جیسے وہ شکاری کتے ہیں، دو حکموں کے بارے میں اشارے ہیں۔ پہلے ہی اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا پھر بھی کافی ہے، اگر انہوں نے روک لیا، روک کے لے آئے اور پھر آپ نے ذبح کر لیا پھر بھی کافی ہے۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، تو دونوں کا معنی احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واتقوا اللہ، مجھ ہی سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ تو آیت کی آیت میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے رب تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال رکھا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں بتا دیا ہو کہ یہ حرام کر دی گئی ہے، اور قرآن میں آ گیا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، تو چیز حرام ہو جائے۔ وہ چند چیزیں ہیں، اصولاً چند چیزیں ان کی جو حرام کی گئی ہیں وہ واضح کر دی گئی، اور اصولاً جو اباحت رکھی گئی وہ ہر حلال چیز جو صاف ستھری ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا شکار کے بارے میں بتا دیا کہ شکاری کتا اگر آپ کے لیے روک کے لے آئے تو آپ اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے اسے استعمال کر لیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکار کرنے والا شکار جب کرتا ہے تو اس کے شکار کے ساتھ ہی اس کا خون نکل جاتا ہے، تو اس کے خون کے نکل جانے سے بھی بعض احادیث میں ملتا ہے کہ وہ شکار آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے، دوبارہ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا، سمجھانے والا، اس پہ عمل کرنے والا